بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں یئسوا کہ مایوس ہو گئے، من رحمتی میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومی، پس کیا ہے جواب اس کی قوم کا، یا آپ کی جواب سے کوئی نہ، آپ کی قوم سے کوئی جواب نہ بنا، الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کا درس دیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی طرف بلاتے تھے اور انہیں شرک سے منع کیا کرتے تھے، روکا کرتے تھے، اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، تو ان سے پھر کوئی جواب آگے سے نہیں بن پاتا تھا، جی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اس چیز کا۔ اب جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا نا، وہ پھر بات چیت نہیں کر سکتا، وہ زیادہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے چاہیے تو یہ نا کہ اگلا جو ہے وہ بات چیت کے ذریعہ سے جو ہے وہ گفت و شنید کر رہا ہے، اور بات چیت کے ذریعہ سے ہی معاملات جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو تم بھی بات چیت کے ذریعہ سے ہی مخاطب ہو، جی۔ لیکن جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو پھر انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، الا ان قالوا اقتلوا، تو ان کے پاس جواب جب نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو، جی، کہ یہ جو ہے یہ بس ایک ہی بات کرتا ہے، اللہ کی طرف اللہ کی باتیں کرتا ہے، جی، تو بس اس کا یہی حل ہے۔ قالوا اقتلوا، کہا انہوں نے کہ قتل کر ڈالو، او حرقوا یا اسے جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، پس بچا لیا اس کو اللہ نے من النار آگ سے، جی۔ جب انہوں نے پھر یہ کہا اور پھر ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا، تو پھر وہ ساری تیاریاں انہوں نے کر لیں، پھر ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی ابراہیم نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ، کیا تم نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا اوثانا بتوں کو، مودۃ بینکم آپس کی محبت کا ذریعہ، جی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی تمہاری نظر میں یہ بت جو ہے نا یہی سارا کچھ ہے، اور انہی بتوں کی محبت جو ہے یہی سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہے بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا،
پھر قیامت کے دن یکفرو تم انکار کرو گے بعضکم ببعض ایک دوسرے کا، جی یا اس کا مطلب یہ ہے، یہ پیچھے جو ذکر ہوا یعنی بتوں کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرتے ہو، جی بتوں کی وجہ سے آپس میں، یعنی وہ اتنا جو ہے نا وہ خیر خواہ ہوتے تھے، اس کے جو بتوں کا پجاری ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور یہ جو ہے وہ اس کے دکھ سکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ محض بتوں کی محبت کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہی محبت ہے ان کی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامتی، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض ایک دوسرے کا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور لعنت کریں گے تم ایک دوسرے پر، لعنت کرو گے یہ یا پھٹکار بھیجو گے ایک دوسرے پر، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی مددگار۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا نا، ساتھ ہی لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو ایمان لائے ان پر لوط، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ آگ سے جو ہے وہ صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے، اس سے بڑھ کر اور معجزہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ آگ کہ اس کی تپش میں آسمان پہ اڑنے والے پرندے جو ہیں نا وہ بھی جل کے نیچے گر جایا کرتے تھے، اس قدر اس کی تپش تھی، جی جس کو مہینوں جس کی لکڑیاں جمع کی گئیں اور مہینوں جو نابلی اس کی آگ جلائی گئی، جب وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی آگ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو سلامت رکھا اور آگ کو ان کے لیے گل و گلزار فرما دیا، جی تو آپ اس آگ سے سلامت باہر تشریف لے آئے۔ تو اس قدر بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے کلمہ کوئی نہ پڑھا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے، پھر آپ وہاں سے چلے مقام حیران میں پہنچے، وہاں سے پھر آپ چلے تو مقام اپنا شام میں پہنچے، وہاں پہ آپ نے ڈیرے لگائے، اور اس وقت آپ پر ایمان لانے والا ایک ہی شخص تھا، ایک ہی ہستی تھی، اور وہ کون سی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، اسی کا یہاں پہ ذکر ہے، فآمن لہ لوط، تو ایمان لائے ان پر لوط، وقال انی مہاجر، اور کہا ابراہیم نے کہ بے شک میں ہجرت کرنے لگا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اس وقت آپ پر ایمان لانے والی ایک ہی ہستی تھی، لوط علیہ السلام، انہ العزیز الحکیم، بے شک وہی غالب ہے حکمت والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ اور ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب، ٹھیک ہے، یعنی اسحاق ان کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا اور یعقوب ان کا پوتا، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ اور رکھ دی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت، والکتاب اور کتاب، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگے نسل میں اور ان کی ذریت میں اللہ رب العزت نے نبوت کو جاری فرمایا، یعنی یوسف علیہ السلام آپ کی ذریت میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، اور سلیمان علیہ السلام آپ کی ذریت میں سے ہیں، لوط علیہ السلام آپ کی ذریت میں سے ہیں، جی، تو یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آپ کی ذریت میں سے ہیں سارے۔
اور پھر سب سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی ذریت میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، جی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے پھر رکھ دی ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب، یعنی جتنے بھی پھر بعد میں انبیاء جو ہیں وہ آئے، ان کو اللہ رب العزت نے یہ کتابیں جو رب العزت نے آسمانی کتابیں جو نازل فرمائی ہیں، آپ ہی کی ذریت میں نازل فرمائی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دیا ان کو ان کا اجر فی الدنیا، دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں اجر سے مراد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور قیامت تک جو بھی وہاں پہ خانہ کعبہ شریف پہ جا کے عبادت کرے گا، وہاں پہ طواف کرے گا، نمازیں پڑھے گا، ان سب کا ثواب بھی ابراہیم علیہ السلام کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہے گا۔ تو یہ دنیا میں ان کے لیے اجر ہے، اور قیامت تک یہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں، جی۔ تو درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود شریف جب تک پیش نہ کریں، جب تک بھیجیں نہ، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک یہ دنیا میں ان کو یہ اجر اور ثواب کے پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ یا بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط نے یاد کرو جب کہا اپنی قوم کو، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہا اپنی قوم سے کہ تم، انکم کہ تم، لتأتون الفاحشۃ کہ ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، جی۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے اس جیسا پورے جہاں میں کسی ایک نے کام نہیں یہ کیا، جی۔ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کو جو بری لت جو پڑی ہوئی تھی، جی، تو وہ ایسا فعل بد تھا کہ اس جیسا کام ان کی قوم سے پہلے کسی ایک نے نہیں کیا۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انکم لتأتون الرجال، کیا تم کرتے ہو مردوں کے ساتھ، جی۔ وتقطعون السبیل، اور ڈالتے ہو عام راستے پر، یعنی ڈاکے ڈالتے ہو راستے پر، وتقط یعنی کاٹتے ہو راستہ، کاٹنے سے مراد یعنی گزرگاہ، مسافر، جی، جو گزر رہے ہوتے تھے تو یہ اپنا گزرگاہوں پہ یہ بیٹھ کے چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے، اور گزرنے والوں کو یہ رو کر، مسافروں کو، تاجروں کو رو کر تو یہ لوٹتے تھے۔ تو یہ ڈاکہ ڈالتے ہو تم راستوں پر۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور کرتے ہو تم کھلی مجلسوں میں یہ کام، گناہ کرتے ہو، یعنی ان کی یہ تو برائی چلے تھی، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا جو ہے نا یہ فعل بد ان میں تھا ہی، لیکن یہ چھپ چھپا کے نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑی مجلس میں، لوگوں کے سامنے، نظروں کے سامنے، اور دن دہاڑے کرتے تھے،
جی چلو، یعنی راتوں کو نہیں یا چھپ کے نہیں، دن دیہڑے لوگوں کی نظروں کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے یہ کام کیا کرتے تھے۔ فما کان جواب قومی، جب وہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ فعل بعد ایسا تم کرتے ہو، فما کان جواب قومی، تو کوئی جواب نہیں تھا ان کی قوم کے پاس، الا ان قالوا اتینا بعذاب اللہ، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ لے آؤ اللہ کا عذاب۔ یعنی لوط علیہ السلام ان سے جب پوچھتے تھے نا اور انہیں ترغیب دیا کرتے تھے اور تبلیغ انہیں فرمایا کرتے تھے، تو پھر انہیں جب دیکھا کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے تھے، اللہ کا عذاب ان کو سنا کے تو ڈراتے تھے یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو جب وہ ان کے کان یہ سن کے ان کے کان جو ہے نا وہ یہ بات سن کے پختہ ہو گئے، تو پھر ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی وہ جو جس عذاب کی تم بات کرتے ہو وہ لے آؤ یار، جی وہ عذاب لے آؤ، ہم دیکھیں کہ کیا عذاب ہے، کون سا عذاب ہے، کیسا عذاب ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، پھر آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے رب میری مدد فرما یہ فسادی قوم پر، ان فسادی لوگوں پر میری مدد فرما، یعنی ان پر عذاب نازل فرما۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، اور جب آئے رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر، خوشخبری کے ساتھ آئے، قالوا انا، یعنی ان کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے، تو ساتھ ہی انہوں نے جو ہے نا بیٹے کی خوشخبری بھی سنائی، اور ساتھ ہی انہوں نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ہم اب یہ جو قوم لوط ہے اس پہ ہم عذاب نازل کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریۃ، کہنے لگے کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل اس بستی کے رہنے والوں کو، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کو کے رہنے والوں کو۔ جی تو جب انہوں نے پھر یہ لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں بتایا، اس کا ذکر یہ پیچھے آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا، ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔ قال ان فیہا لوطا، آپ نے فرمایا کہ اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ جی ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس قوم پر تم عذاب نازل کرنے کی بات کر رہے ہو، تو اس قوم میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں نا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جی جب انہوں نے یہ کہا تو آگے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے عرض کی کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جو بھی اس میں رہنے والے ہیں، جو اس میں ہے نا، ہم سب کی تفصیل جانتے ہیں، کون صاحب ایمان ہے اور کون کافر ہے۔ جی ایمان والا کون سا ہے اور کافر کون ہے،
کس کے کیا کیا کردار ہیں، کیا کیا اعمال ہیں، ہم سب کی تفصیل جو ہے نا وہ جانتے ہیں۔ تو لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم ضرور بچا لیں گے اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی عورت کے، اس کی بیوی کے علاوہ، جی یعنی ان کو، ان کے گھر والوں کو، باقی گھر والوں کو، دوسری بیوی جو صاحب ایمان تھی اور 2 بیٹیاں، ان کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی جو کافرہ ہے اس کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، غابرین وہ ہے کیا، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ جا رہے ہوں گے تو پیچھے رہ جانے والے جو ہیں وہ سارے کافر ہوں گے، ان پر عذاب آئے گا، تو تمہاری بیوی جو ہے نا وہ بھی انہی میں سے ہے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ جانے والے ہیں، انہی میں سے تمہاری بیوی ہے، یعنی اس کے دل، اس کا دل جو ہے وہ انہی کے ساتھ دھڑکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ساری خیر خواہیاں جو ہیں وہ انہی کے ساتھ ہیں، لہذا اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب آئے ہمارے فرشتے، رسولنا ہمارے رسول، نہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوطً لوط کے پاس، سِیءَ بِهِمْ غم زدہ ہو گئے ان کے ساتھ، یعنی ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، یعنی وہ تھے اس وقت اپنا نوجوان لڑکوں کی شکل میں، تو وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ میری قوم کی جو صورتحال ہے یہ اس کے پیش نظر یہ نوجوان آ گئے ہیں میرے گھر میں مہمان بن گئے، تو اب پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل تنگ ہو گیا ان کا، وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، اور انہوں نے کہا نہ خوف کرو اور نہ غم زدہ ہو، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم نجات دینے والے ہیں تجھے، وَأَهْلَكَ اور تیرے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ سوائے تمہاری بیوی کے، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، جی اس وجہ سے، بما اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے یا فاسق لوگ تھے، جی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے چھوڑے، ہم نے اس میں چھوڑی ہم نے نشانیاں، کھلی نشانیاں، جی اس قوم، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، فقال یا قوم اعبدوا اللہ،
بس آپ نے کہا ہے میری قوم، اے قوم عبادت کرو اللہ کی، ورجل یوم الآخرہ، اور امید رکھو آخرت کے دن کی، یعنی تم لوگوں نے مرنا بھی ہے اور اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، قیامت کا دن ایک آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس آخرت کے دن کی امید رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ بپا کرو زمین میں فساد، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو آ لیا ان کو زلزلہ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جی پس صبح ہوئی، فی دارہم، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، وعادا وثمودا، اور عاد اور سمود کو یعنی ہم نے برباد کیا، تباہ کیا عاد اور سمود کو، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تحقیق واضح ہیں تمہارے لیے، من مساکنہم، ان کے مکانات، ٹھیک ہے، قوم عاد اور قوم سمود کے جہاں پہ وہ آباد تھے اور ان پر عذاب نازل ہوئے، اور وہ پورے کے پورے مکانات جو ہیں وہ سارے گر گئے عذاب کی وجہ سے، جی زمین بوس ہو گئے، تو وہ فرمایا کہ ان کے مکانات جو ہیں وہ بطور عبرت واضح ہیں، تم جا کے تو سیر کرو، دیکھو اور عبرت حاصل کرو، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دیا تھا یا آراستہ کر دیا تھا، لہم ان کے لیے، شیطان نے، اعمالہم ان کے عملوں کو، ٹھیک ہے، وہ حالانکہ ان کے بڑے ہی برے اعمال تھے، بد اعمال تھے ان کے، لیکن شیطان نے چونکہ آراستہ کر دیے تھے ان کے اعمال، اور وہ سمجھتے تھے اسی بڑے چنگے کام کرنے ہیں، جی اپنے گمان میں بندہ جو ہے وہ یعنی وہ اس کے کام شریعت کے خلاف ہوں، اور وہ یوں سمجھے کہ میں تو بڑا اچھے میں بڑے کام کرتا ہوں، اور لوگ بڑی جو ہے نا وہ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، کیا بات ہے، کام اس کے جو ہیں وہ سارے شریعت کے خلاف ہوں، تو گویا کہ شیطان نے وہ اس کے کام جو ہے نا وہ اس کے لیے آراستہ کر دیے، مزین کر دیے، ٹھیک ہے، فصدہم عن السبیل، اور روک لیا ان کو، شیطان نے ان کو روک لیا، عن السبیل، راہ راست سے، وقار مستبصرین، اور وہ تھے اچھے بھلے، مستبصرین سمجھدار، وقارون وفرعون وحامان، اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، پس تکبر کیا ان لوگوں نے، فی الارض زمین میں، وما کانوا سابقین، اور وہ نہیں تھے سبقت لے جانے والے، ٹھیک ہے، یعنی آگے بڑھ جانے والے نہیں تھے، غرور اور تکبر کی وجہ سے وہیں پہ ان کا اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان ان کو بنا دیا، مزید آگے ان کا نہ کوئی نام لیوا ہے اور نہ جو ہے وہ ان کا کوئی تذکرہ کرنے والا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہر ایک کو اخذنا
ہم نے پکڑا بذنبہ ان کے گناہ کے سبب، فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، پس ان میں سے بعض وہ ہیں کہ بھیجے یا برسائے ہم نے علیہ ان پر حاصباً پتھر، حاصباً کہتے ہیں تیز ہوا کے ساتھ جو چیزیں اڑتی ہیں نا، وہ تیز ہوا اس قدر تیز ہوا ہوتی ہے کہ وہ پتھروں کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد پھر پتھر ہی ہیں کہ ہم نے بعض ان قوموں میں سے بعض وہ قومیں ہیں کہ ان پر ہم نے پتھر برسائے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آ لیا ان کو کڑک نے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ غرق کر دیا ہم نے ان کو زمین میں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا، جی ہم نے ان کو، یہ پیچھے من خسفنا میں ہم نے دنسا دیا ان کو زمین میں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے ڈبو دیا یا غرق کر دیا دریا میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ ظلم کرے ان پر، لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، رہنے دو۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان نادانوں کی مثال کن کی، اتخذوا جنہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا اولیاء دوست، کیسی مثال ہے، کمثل العنکبوت، یہ اسی نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا، تو وہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی ہے جی، اور اتخذت بیتا، بنایا اس نے گھر، یعنی ان کی مثال ایسی ہے یہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوست بنائے، یعنی بتوں کو اپنا معبود بنایا، ٹھیک ہے، تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مکڑی ہے نا، اس مکڑی نے گھر بنایا، اور وہ مکڑی کا گھر جو ہے وہ جالا ہی ہوتا ہے نا، تو وہ اتنا مضبوط ہوتا کوئی نہیں ہے، ہلکی سی کوئی چیز لگے تو وہ گھر ان کا تباہ و برباد ہو گیا جی، تو گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور وہ کیا ہے، اوہن البیوت، کمزور ہے گھر، لبیت العنکبوت، جیسے کمزور ترین مکڑی کا گھر ہے، ٹھیک ہے، لو کانوا یعملون، کاش کہ وہ جانتے، اس حقیقت کو جانتے، یعنی ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کا جالا جو ہے وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا، اور مکڑی کا جالا گویا کہ وہ اس کا گھر ہے لیکن اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے اس کی، اور جیسے وہ جو ہے نا گھر اس کا گر جاتا ہے پھر وہ بنا لیتی ہے پھر گر جاتا ہے، ایسے ہی ان کے اعمال جو ہیں نا وہ بھی ضائع ہونے والے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے کہ وہ جو پوچھتے ہیں من دونہ اس کے سوا کو، من شیء جی، جس چیز کو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَامِلُونَ، اور نہیں سمجھتے اس کو الا العاملون، مگر اہل علم، عامل لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں ان مثالوں کو۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق،
پیدا فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔